اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من اول ظلمہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم صلوات۔ قابل قدر مومنین و مومنات، اسلامک ایجوکیشن سینٹر IEC حسینی امام بارگاہ گلنڈل ہائٹس کے زیر اہتمام 1434 ہجری کے عشرہ محرم الحرام کی آج تیسری مجلس عزا ہے، اور ہم اس سال عزت حاصل کر رہے ہیں کہ اپنے آڈینس کی خدمت میں امامت کے عنوان پر گفتگو پیش کریں۔ ہماری 2 روزہ گفتگو میں یہ بات ثابت ہوئی کہ امامت منصب الہی ہے۔ امامت کسی شورا سے، ووٹنگ سے، الیکشن سے یا سلیکشن سے، بندوں کی انوالومنٹ سے طے نہیں ہوگی، یہ منصب الہی ہے۔ اس لیے اللہ کی ذات نے پہلے امام کی ولادت کا اہتمام بھی بیت الہی میں کیا ہے، دلیل ہو جائے کہ یہ منصب الہی ہے۔ اور جب ہمارے امام خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے تو کل آپ نے سماعت کیا کہ آپ کی مادر گرامی نے ڈیمانڈ کی تھی اور اللہ نے سپلائی دی۔ بی بی نے ڈیمانڈ کی کہ میری ولادت کو آسان فرما، اللہ نے دیوار میں در بنا کر، نیا در بنا کر اس ڈیمانڈ کی سپلائی دی۔ اب جب بی بی نکلی باہر، کل یاد ہے نا عرض کیا تھا کہ یہ بھی طے ہو کہ امام کے ماں باپ کا اسٹیٹس کیا ہونا چاہیے۔ تو پہلے امام کے ماں باپ کے اسٹیٹس کے ذیل میں ایک بات تو یہ طے ہو گئی کہ ماں اتنی عظیم ہو کہ ڈائریکٹ اللہ سے کہہ سکے اور اللہ اس کی ڈیمانڈ کو پورا کرے، اور ماں پہلے سے مومنہ ہو، اس لیے کہ ایمان رکھنے والی ہو، لانے والی نہ ہو، اور اس کا انبیاء میں سے پہلے امام پر بھی جو معمار کعبہ ہیں ایمان و یقین ہو، ہر کتاب پر یقین ہو، ہر رسول پر یقین ہو، ہر فرشتے پر یقین ہو، اور ویریفیکیشن بھی کرنے والی ہو۔ اب جب بی بی باہر نکلی تو جو باہر نکل کر بی بی نے قصیدہ پڑھا ہے آج میں وہ سنانا چاہ رہا ہوں۔ باہر نکلی تو بی بی نے کہا ان اللہ قد اختارنی، اللہ نے مجھے چن لیا ہے، علی خلقہ، اپنی پوری مخلوق سے مجھے چن لیا ہے کہ ایسا بچہ کسی کو نہیں دیا جو میرے شکم میں ہے۔ یعنی عجیب بات یہ ہے کہ خدا وہ ہو کہ لیسا کمثلہ شیء،
جس کی مثل کوئی نہ ہو، امام وہ ہو کہ مخلوق میں جس کی مثل کوئی نہ ہو۔ وَفَضَّلَنِي عَلَى الْمُخْتَارَاتِ مِن مَّضَى قَبْلِي، اور اللہ نے مجھے فضیلت دی ہے ہر اس چنی ہوئی بی بی پر جو مجھ سے پہلے گزر چکی ہے۔ ذرا اس خاندان کی احتیاط دیکھیں، کیونکہ ان کے بعد ایک بی بی ایسی آنے والی ہے کہ جو ان سے افضل ہے۔ ان سے پہلے کوئی بی بی ایسی نہیں گزری جو ان سے افضل ہے، لہذا فاطمہ بنت اسد کہتی ہے آج تک جتنی بیویوں کو اللہ نے چنا ہے ان سب سے میں افضل ہوں۔ تو ملاحظہ فرما رہے یعنی امام کی ماں وہ ہوتی ہے کہ جس کا مقابلہ انبیاء کی مائیں نہ کر سکے۔ امتی کی ماں میں کیا مجال ہے علی کی ماں کے مقابل پہ آ جائے۔ اللہ نے مجھے فضیلت بخشی ہے تمام چنی ہوئی بیویوں پر جو آج تک مجھ سے پہلے گزر چکی ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَاخْتَارَ آسیہ بنت مزاحم، اللہ نے چنا آسیہ زن فرعون کو، حین عبدت موضعا لا يحب ان يعبد اللہ فیہ اضطرارا، اس لیے کہ آسیہ زن فرعون نے اس جگہ اللہ کی عبادت کی جہاں عبادت پسند نہیں کی جاتی تھی، اور اضطراراً مجبوراً بی بی نے وہاں عبادت کی، لہذا اللہ نے اسے چن لیا اور مجھے افضل اس لیے بنایا۔ وَلَٰكِنَّنِي عَبَدتُّ اللَّهَ اختیاراً، آسیہ نے عبادت کی تھی اضطراراً، میں نے عبادت کی ہے اختیاراً۔ اس جملے میں بی بی نے بتا دیا اگر میرا شوہر بھی کافر ہوتا تو میں اضطراراً کرتی۔ تو ایک بات طے ہو گئی کہ امامت کے گھر میں اضطراراً عبادت نہیں ہوتی، اختیاراً عبادت ہوتی ہے۔ مجبوری کی عبادت نہیں ہوتی کہ مجبور ہیں تو پڑھ رہے ہیں، بلکہ اختیاراً عبادت ہے۔ اور پھر بیوی نے ارشاد فرمایا وَاخْتَارَ مریم ابنت عمران حین حانت، اللہ نے مریم بنت عمران کو بھی چنا۔ بی بی پڑھ رہی ہے یہ قصیدہ تیسرے دن علی کی ولادت کے بعد۔ ایک بات طے ہو گئی کہ علی کی ولادت کے بعد قصیدے تو پڑھنے ہیں، کچھ ملاحظہ فرما رہے ہیں نا، قصیدے تو شروع ہو ہی گئے، کچھ حضور نے پڑھے، کچھ ابو طالب نے پڑھے، کچھ فاطمہ بنت اسد نے پڑھے، کچھ خود علی نے پڑھے، کچھ خدا نے پڑھے۔ کچھ ملاحظہ فرما رہے علی کی تعریف تو ہونی ہی ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ کسی کافر نے نہیں پڑھے۔ علی کی تعریف کوئی کافر نہیں کرے گا، علی کی تعریف یا خالق کرے گا، یا افضل مخلوق رسول کریں گے، یا فاطمہ بنت اسد کریں گی، یا ابو طالب کریں گے، یا وہ کریں گے جن کا مزاج ابو طالب کی طرح ہو یا فاطمہ بنت اسد کی طرح۔ اللہ نے چن لیا حضرت مریم کو، عمران کی بیٹی کو، اس لیے کہ حین حانت ویسرت ولادت عیسیٰ، کہ اللہ نے ولادت عیسیٰ کو ان کے لیے
آسان بنایا. کس طریقے سے؟ فحزت، بی نے فحزت، بی نے ہلایا تھا تنا، النخلۃ الیابس فی الفلوات، جنگل میں کھجور کا خشک تنا بی نے ہلایا، حتی تساقط علیہا رطبا جنیا. جب بیوی نے تنا ہلایا ولادت عیسیٰ کے بعد تو تب خرمے گرے. جب عیسیٰ کی ولادت ہو گئی تو ادھر سے کھانے بند ہو گئے. وَفَضَّلَنِي عَلَيْهَا وَعَلَى الْمُخْتَارَاتِ مِمَّن مَضَىٰ قَبْلِي، مجھے مریم سے بھی افضل بنایا، مجھے مریم سے پہلے والی ساری بیویوں سے بھی افضل بنایا. کیسے؟ لَٰكِنَّنِي وَلَدْتُ فِي بَيْتِهِ الْعَتِيقِ، مریم کو بیت المقدس سے ولادت عیسیٰ کے وقت ہٹایا گیا، مجھے بیت اللہ میں ولادت علی کے لیے بلایا گیا. اب آپ نے ملاحظہ فرما لیا، ہمارے ایک بہت ہی محترم معزز و مکرم دوست جو گورنمنٹ آف امریکہ کے بھی بڑے دوست ہیں، وہ ایک دن تشریف لائے. انہوں نے کہا علامہ آپ سے ایک بات کرنی ہے، یہ آپ کے بزرگ میں اور ہمارے بزرگ میں بنیادی فرق کیا ہے؟ میں نے کہا ایک چھوٹا سا فرق بتاؤں گا. کہنے لگے فرمائیے. میں نے کہا آپ کے بزرگ جہاں پیدا ہوں وہاں بندگی حرام ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جگہ نجس ہو جاتی ہے. توجہ فرمائیے گا ذرا، زچہ کو پاک کرنا بھی ضروری ہے، بچہ کو پاک کرنا بھی ضروری ہے، جگہ کو پاک کرنا بھی ضروری ہے. کوئی ضعیف سے ضعیف روایت بتائیے علی کو دھویا گیا ہو یا ماں کو غسل دیا گیا یا کعبے کو غسل دیا گیا. اللہ اکبر. مولا سلامت. اب سمجھ میں آیا؟ منصب امامت یہ ہے کہ منصب امامت میں یہ نجاستیں نہیں ہوتی جو عام پیکر بشر میں ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ ہر عیب سے پاک ہوتا ہے. قرآن ہوتا ہے لا ریب فی، امام ہوتا ہے لا عیب فی. تو میں نے کہا یہ ایک بنیادی چھوٹا سا فرق ہے کہ جہاں آپ کے بزرگ پیدا ہو جائیں وہاں عبادت حرام ہو جاتی ہے، جہاں میرا بزرگ پیدا ہو وہاں عبادت واجب ہو جاتی ہے. یہ واجب اور حرام کا فرق ہے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں سارے ایک جیسے. اللہ اکبر. بی بی فرماتی ہیں کہ مجھ میں اور مریم میں فرق یہ ہے. دیکھیے مریم علیہ السلام پر جنت سے کھانے آ رہے تھے، کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی، کوئی لیبر نہیں کی، جنت سے مسلسل کھانے آتے رہے جب تک پریگننٹ تھی. جیسے ہی ڈیلیوری ہو گئی، بچہ دنیا میں آ گیا تو ایویلویٹ ہونا چاہیے تھا، ڈی گریڈ تھوڑی ہونا چاہیے. ادھر سے آواز آئی حزی الیک بجزء النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا، جو علی کی ماں کہہ رہی ہے کہ بی بی آج کے بعد تنا ہلاؤ گی، لیبر کرو گی تو خرمے گریں گے. وہ ہمارا سسٹم بند ہو گیا، وہ جنت سے کھانا بند ہو گیا. کبار الہ کوئی کوتاہی ہو گئی؟ بطول پوچھ رہی ہے، پہلی امتوں کی بطول پوچھ رہے ہیں کوئی غلطی ہو گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی؟ کہا کوتاہی کوئی نہیں. جب تک عیسیٰ تمہارے شکم میں تھے
تو تمہاری ایبسولوٹ محبت تھی ہمارے ساتھ. اب کیونکہ محبت بٹ گئی ہے، کچھ بچے کی طرف چلی گئی اور کچھ ہماری طرف چلی آئی، لہذا اب ہم جنت سے کھانا نہیں بھیجیں گے. گویا اللہ کا دستور یہ ہے کہ جب ڈیلیوری ہو جائے تو پھر جنت سے کھانا نہیں آتا، اس لیے کہ محبت بڑھ جاتی ہے. اب علی کی ماں کا جملہ سنیں. علی کی ماں کہتی ہے میں مریم سے افضل ہوں، اس لیے لاکننی ولدت فی بیتہ العتیق، میں نے اپنے بچے کو جنا ہے اللہ کے گھر میں. وبقیت فیہ ثلاثۃ ایام، میں 3 دن تک خانہ کعبہ میں اندر رہی ہوں. آکلۃ من اسمارہا وارزاقہا، مجھ پہ جنت کا نہ کھانا بند ہوا نہ پھل بند ہوئے. لا آف نیچر تو ٹوٹ جانا چاہیے. اگر اللہ کا لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، اللہ کا ڈبل سٹینڈرڈ تو ہوتا نہیں. جو اس کا معیار آدم کے دور میں تھا وہی خاتم کے دور میں ہے، جو مریم کے لیے تھا وہی فاطمہ بنت اسد کے لیے ہے. بار الہ، اگر تیرا دستور یہ ہے ڈیلیوری ہو جائے، بچہ پیدا ہو جائے تو کھانا بند ہوتا ہے، یہاں بچہ پیدا ہونے کے بعد کھانا شروع ہوا ہے. اللہ جواب دے گا عیسیٰ کی محبت اللہ کی محبت نہیں مگر علی کی محبت حب اللہ شمار ہوتی. تو امام وہ ہو جس کی ایک شرط سمجھ لیں یہ بنے کہ اس کی محبت خدا، اسے محبت کرنا یوں ہو جیسے اللہ سے محبت کرنا. اب آپ ایمان سے بتائیں، جن کو میرے بھائیوں نے امام بنایا ہے کچھ عرصے تک تو ان کی محبت بتوں سے بھی تھی نا. تو کسی شریعت میں بتائیے کہ بت کی محبت اللہ کی محبت ہو تو وہ پیریڈ تو اللہ کی محبت نہیں نا. اب سمجھ میں آئی بات کہ لوگوں نے انہیں امام مانا جو بت خانوں میں پیدا ہوئے تھے، ہم نے اسے امام مانا جو بیت اللہ میں پیدا ہوا. جتنا فرق بتوں میں اور اللہ میں ہے اتنا بندوں کے اماموں میں اور اللہ کے امام میں. تو یہ امامت کی شرائط طے ہو رہی ہیں. امامت کے منصب کے بارے میں جو پہلا امام ہے وہ کہاں پیدا ہوا، اس کے ماں باپ کا اسٹیٹس کیا تھا، یہ طے ہو رہا ہے. یہ ماں کا اسٹیٹس. اب ذرا باپ کا اسٹیٹس بھی سن لیں. یہ جو اب جملہ میں پڑھ رہا ہوں اسے توجہ سے سنیے گا اور انشاءاللہ اسے محفوظ رکھیے گا. یہ کتب اہل سنت سے میں پڑھ رہا ہوں. اب جو جملہ میں پڑھنے جا رہا ہوں یونانیمسلی سب نے لکھا کہ حین ولد علی فی الحرم، جب علی کعبہ میں پیدا ہو گئے، اذن ابو طالب اذانا جامعا، ان کے بابا ابو طالب نے تاریخ کی پہلی اذان کہی. بھیا سن رہے ہیں یا نہیں؟ کسی میں مجال ہے بلال کو کافر کہے؟ اس لیے کہ بلال نے اس وقت اذان کہی جب حکم نماز آ گیا. جو حکم نماز کے آنے کے بعد اذان کہے وہ مسلمان ہے، اور جو حکم اذان و قرآن کے آنے سے پہلے اذان کہے وہ کیسے کافر ہو جائے گا؟
فأذن ابو طالب اذانن جامعن، کعبہ کے اراؤنڈ کھڑے ہو کر ابو طالب نے اذان کا، اذان کہتے ہیں اعلان کو، یہ اذان کو اذان اسی لیے تو کہتے ہیں کہ یہ اعلان ہے کہ آپ آئیں، اذان یعنی اعلان، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، یہ اعلان ہے۔ پہلی اذان کہی ابو طالب نے اور کہا، مورخ نے لکھا وَنَحَرَ ثَلَاثَةَ مِئَةَ مِنَ الْإِبِلِ وَذَبَحَ أَلْفُ رَأْسٍ مِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ۔ مورخ نے عجب جملے لکھے ہیں، ذرا توجہ، یہ ریسرچ ورک پیش کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ امامت کا سٹیٹس طے ہو جائے، کیونکہ امام آیا نا، پہلا امام آیا ہے، تو باپ نے کہی اذان، پتہ چلا باپ کو کنورٹڈ نہیں ہونا چاہیے، کنورٹڈ کا بیٹا مقتدی بنے گا، امام نہیں بن سکتا۔ امامت کے لیے ضروری ہے کہ بائی برتھ مسلم ہو، بائی برتھ مسلمان ہو، لہذا اذان کہی۔ اور دوسری بات عجیب ہے، حضرت ابو طالب نے، مورخ نے لکھا 300 اونٹ نہر کیا لولیمت ولدہ علی، اپنے بیٹے علی کے عقیقہ کے لیے، عقیقہ علی میں 300 اونٹ نہر ہوا اور 1000 جانور ذبح ہوا۔ توجہ رہے، آج 1434 ہجری میں اگر آپ اپنے بیٹے کے لیے ایک بکرا ذبح کر دیں تو آپ مسلمان ہیں، جس نے 1300 قربانی دی ہے وہ کافر کیسے ہوگا؟ تیرہ سو 300 اونٹ نہر کیے اور 1000 بقر و غنم، گائے بکری کی قربانی دی، بھیڑ بکری کی قربانی دی۔ تو ایک بات طے ہو گئی، کوئی یہ کہے بے وقوفانہ حرکتیں باز کرتے ہیں، بہت غریب تھے، جس کے گھر میں 300 مرسڈیز قربانی کے لیے کھڑی ہو، بھیا یہ اونٹ چرانے والوں کو تو ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ یہ غریب تھے، غریب ہو آپ جنہیں ایک قربانی نصیب نہیں ہوتی بچے کے عقیقے میں، وہ کیوں غریب ہو جس نے 1300 کی قربانی دی ہے؟ اور عجب جملہ کہا، حلمو معاشر الناس، اے لوگوں کے گروہ، بچے کو رکھا سامنے، خانہ کعبہ کے سامنے بچے کو رکھا اور لوگوں سے کہا معاشر الناس، اے لوگوں کے گروہ، حلمو، آؤ میرے قریب آؤ، فطوف البیت سبعا سبعا وسلموا ولدی علی فإن اللہ عرفہ فإن اللہ شرفہ، آؤ اگر تمہارا ارادہ ہو کہ کھاؤ میرے بیٹے کے عقیقے کا گوشت تو آؤ، ایک شرط ہے، پہلے اس خانہ کعبہ کا 7 مرتبہ چکر لگاؤ۔ یہ جسے آپ حج کہتے ہیں سکھائی ہوئی ابو طالب کی ہے۔ فطوف البیت سبعا سبعا، 7 لگاؤ چکر، وسلموا ولدی علی، اور اس کے بعد جب چکر لگانا نا تو میرا بیٹا پڑا ہوا ہے یہ رکن یمانی کی جگہ پر، اس چکر کے دوران میرے بیٹے پہ سلام ضرور کرنا۔ اب سمجھ میں آئی بات،
کہ جیسے ہی رکن یمانی پہ مسلمان پہنچتا ہے کسی فرقے کا بھی ہو اس کا ہاتھ ضرور اٹھتا ہے. تو پتہ چلا آج 1433 ہجری تک 1434 ہجری تک طواف کعبہ کرنے والے مسلمان نے جو فٹ سٹیپ فالو کیے ہیں وہ ابو طالب ہی کو تو ہے کہ 7 چکر لگاؤ علی کی عظمت کو سلام کرو. فتوفوا وہ ماں کا قصیدہ، یہ باپ کا قصیدہ. اب سناؤں خود حضور نے کیا قصیدہ پڑھا. پتہ چلے کہ امامت کے آنے پہ قصیدے ہوتے ہیں، تعزیتیں نہیں ہوتی. ملاحظہ کر رہے ہیں نا حضور نے کیا کہا. حضور نے کہا فوالذی نفس محمد بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. جب میں پہنچا ہوں علی کے پاس خانہ کعبہ کے اندر، ابتدا بالصحف التي انزلها اللہ علی آدم وطلع ابنہ شیس. میں جب اندر گیا ہوں تو میرے بھائی علی نے ابتدا کی آدم کے صحیفے پڑھنے سے، جو اللہ نے نازل کیے تھے آدم پر مگر پڑھے تھے ان کے بیٹے شیس نے. اور ایسے پڑھے لو حضر شیس لا اقر انہ احفظ منی، اگر شیس آج موجود ہوتے تو علی سے صحیفے سن کے کہتے کہ علی کو میرے بابا کے صحیفے مجھ سے زیادہ یاد ہے. لیجئے علم امام طے ہو گیا. امام اسے نہیں کہتے جو اپنی بیٹیوں سے مسئلے پوچھے. امام اسے کہتے ہیں جو آدم کے صحیفوں کا علم ہنگام ولادت رکھتا ہو. ولادت ہو وہ کسی سے پڑھے نہیں بلکہ سب سے پڑھے ہوئے کو سنا سکے. سب سے بڑے پڑھے لکھے کو سنا سکے. یہ ہے امامت کا تصور. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ذہن میں رہے جو کل کی تقریر جہاں پہنچی تھی. تو اب ذرا ملاحظہ فرمائیں. سرکار فرماتے ہیں کہ یہ پہلی تلاوت و قرات میرے بھائی کی. ثم صحف نوح، پھر میرے بھائی نے پڑھے نوح کے صحیفے. ثم صحف ابراہیم، پھر پڑھے ابراہیم کے وظیفے. ثم قرأ تورات موسیٰ، پھر میرے بھائی نے تورات پڑھی موسیٰ کی. لو حضر موسیٰ لاقر انہ احفظ منی، اگر موسیٰ کھڑے ہوتے تو سن کے کہتے کہ علی کو تورات مجھ سے زیادہ یاد ہے. کچھ سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ امام اسے کہتے ہیں جو موسیٰ سے زیادہ عالم ہو. موسیٰ جیسے کلیم اللہ سے زیادہ عالم ہو. بلکہ یوں کہوں کہ نبی ہو موسیٰ، اس کا سٹیٹس ہو کلیم اللہ کا. امام وہ ہو جس کا سٹیٹس ہو کلام اللہ کا. ثم تلا، ثم قرأ، پھر قراءت کی موسیٰ کی تورات کی. ثم انجیل عیسیٰ، اور پھر عیسیٰ کی انجیل پڑھی. عیسیٰ کی انجیل پڑھی. لو حضر عیسیٰ لاقر انہ
احفظ منی، اگر عیسیٰ بھی ہوتے تو بائبل سن کے علی سے کہتے علی کو بائبل تو مجھ سے زیادہ یاد ہے۔ ذرا علی کے علم کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں کہ جس کے علم کا مقابلہ موسیٰ و عیسیٰ نہ کر سکے، شیس اور آدم نہ کر سکے، نوح اور ابراہیم نہ کر سکے، اسے امام وقت کہتے ہیں۔ یہ ہے امام۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے؟ ثم قرأ القرآن، پھر میرے بھائی نے مجھے قرآن سنایا۔ آپ نے تو یہی سنا تھا نا کہ سورہ مومنون سنائی ہے، وہ بھی 10 آیتیں، صرف 10 آیتیں۔ آج آپ کو اندازہ ہوا کہ صحیفے بھی سنائے، تورات بھی سنائی، انجیل بھی سنائی، قرآن بھی سنایا۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ کیسے سنایا، توجہ رہے، کیسے سنایا اتنے چھوٹے سے ٹائم فریم میں؟ بھیا آپ نے ان کو مولانا سمجھا ہے؟ جو بیچارے تقریر پھیلا دے تو سمٹتی ہی نہیں۔ کل فی فلک یسبحون، مدار میں چاند، سورج، ستارے، ہر ایک اپنے مدار میں ہے۔ ایمان سے بتائیے، ان کی نماز کے لیے سورج پلٹا کہ نہیں پلٹا؟ ان کی زوجہ کی سلامی کے لیے زہرہ آیا کہ نہیں آیا؟ ان کے خسرے معظم کی عظمت میں چاند ٹکڑے ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو بھیا اسی سے تو وقت بنتا ہے، تو وقت ان کے کنٹرول میں ہے۔ ذرا غور فرمائیں، یہ سرکار کا پڑھا ہوا قصیدہ ہے۔ تو میرے ایک بھائی نے ایک دن مجھ سے کہا، یہ بہت پرانی بات ہے، میں نے کہیں نیو یارک میں پڑھ دیا، وہ ذرا بڑے ہی محتاط قسم کے مومن ہیں، تو بڑے مومن ہیں، اچھے بھی ہیں، نیک بھی ہیں، میرے دوست بھی ہیں۔ مجھ سے کہنے لگے کہ علامہ ذرا آپ ڈیریل نہ ہوا کریں مولا علی کی بابت، تھوڑا سا آپ لائن پہ رہا کریں۔ میں نے کہا کوئی ایسی چیز جو میں نے قرآن و حدیث سے ہٹ کے پڑھی ہو؟ کہنے لگے نہیں، یہ جو آپ نے پڑھا ہے یہ کیسے پاسبل ہے؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات، اگر آپ اس بات میں آئیں گے تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک بندہ ہو ادھر کا اور چشم زدن میں معراج کر کے واپس بھی آ جائے؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ کیسے پاسبل ہے کہ نظام ہو خدا کا اور اس کی ایک نماز کے لیے اس میں خلل آ جائے؟ کہ میرے ولی کی نماز میں خلل نہ ہو، میرے نظام میں خلل برداشت ہے۔ جو اللہ اپنے نظام میں خلل برداشت کرتا ہے وہ اپنے وقت کو ایکسٹینڈ نہیں کر سکتا۔ آپ کمپیئر کر رہے ہیں ایک مولانا کے ساتھ انہیں، تو یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں نا۔ آپ دیکھیں، ملاحظہ فرمائیں کہ یہ خطبہ ہے سرکار کا، ذہن میں رہے امامت کے بارے میں یہ شرائط، اوصاف، کریکٹرسٹکس طے ہو رہی ہیں۔ پہلے امام کی ولادت کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، اور سرکار نے فرمایا کہ آدم کے صحیفے پڑھے، نوح کے صحیفے پڑھے، ابراہیم کے صحیفے پڑھے، تورات کو پڑھا، انجیل کو پڑھا اور قرآن کو پڑھا۔ اور وہ ساری کتابیں اور صحیفے جو پڑھ رہے تھے، اگر وہ صحیفوں والے، کتابوں والے ہوتے تو سب کے سب کہتے کہ علی تو ہم سے بڑے حافظ ہیں، علی کا علم تو ہم سے زیادہ ہے، تمام انبیاء سے زیادہ ہے۔ اب وقرأ القرآن، آخر میں علی نے مجھے قرآن سنایا، من اول حرف الی آخر حرف۔
بھائی مجھے قسم ہے خدا کی یہی جملے ہیں، میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں تاکہ وہ جو کیئرفل مومن ہے پریشان نہ ہو جائے. من اول حرف الى آخر حرف، علی نے مجھے سنایا قرآن. فوجدتہ یحفظ کحفظی فی الساعہ. وہ علی جس کا علم آدم کے صحیفوں کے بارے میں آدم سے زیادہ تھا، وہ علی جس کا علم نوح سے زیادہ تھا، وہ علی جس کا علم ابراہیم سے زیادہ تھا، وہ علی جس کا علم تورات میں موسیٰ سے زیادہ تھا، وہ علی جس کا علم شیش سے زیادہ تھا، وہ علی جس کا علم بائبل کی بابت عیسیٰ سے زیادہ تھا. جب اس نے مجھے قرآن سنایا تو میں نے ایسے پایا جیسا میں حافظ ہوں ویسا علی ہے. کچھ اندازہ ہوا ہے امامت کے بارے میں؟ اب ایسی گفتگو جب جائے گی نا انٹرنیٹ پہ تو جو کینڈیڈیٹ بیٹھے ہیں امامت کے خود بخود اپنی اپلیکیشن وڈرا کر لیں گے. کہ یہاں کون پہنچے، یہاں کون پہنچے. تو آپ نے مولانا فرمایا یہ گفتگو یہاں سے شروع ہوئی تھی کل کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہم نے ہر شے کا علم احصا کر دیا ہے امام مبین میں. اب چند آیتیں سن لیجئے جلدی جلدی. كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ. كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ. قرآن کہتا ہے کہ جتنے عبادت گزار ہیں کائنات میں سارے کے سارے اللہ کے سامنے قنوت کرتے ہیں. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا. ابراہیم اکیلے امت قانت تھے، قنوت والے تھے. اب تو امام کعبہ نے بھی شروع کر دیا، وہ بھی آج کل پڑھ رہے ہیں تہجد کی نماز میں. کہتے ہیں سنت میں پڑھ سکتے ہیں واجب میں نہ پڑھیں. چلیے آج سنت تک آئے ہیں کل واجب تک بھی آ جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ہمارے ہاں تو امینڈمنٹ ہے ہی نہیں، ان کے ہاں تو امینڈمنٹ ہی امینڈمنٹ ہے. ہمارے ہاں تو جو آ گیا ہے، ہم اس میں چینج نہیں کرتے. قُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ. کل کا ایک لفظ آ گیا کہ ہر عبادت گزار اللہ کا قانت ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. دوسرا کل، اللہ ہر شے پر قدیر ہے. واللہ علی کل شیء قدیر. قد علم کل اناس مشربہم. ہر انسان کو پتا ہے کہ کس گھاٹ سے پانی پینا ہے. کل ذہن میں رہے. کلن فی فلک یسبحون. یہ سارے ستارے سیارے اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا ان اعبدوا اللہ علیہ فان. کل نفس ذائقۃ الموت. قل کل یعمل علی شاکلتہ. قل کل من عند اللہ. اے میرے حبیب کتنے کل آپ گنوائیں گے؟ ان سے کہہ دیجئے کہ کل جتنے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں.
ایک بات طے ہو گئی نا. اب دیکھیے شے بھی اللہ کی طرف سے، عبادت بھی اللہ کی طرف سے، مدار میں گھومنا بھی اللہ کی طرف سے، امتوں کی رسالت بھی اللہ کی طرف سے. جب ہر شے اللہ کی طرف سے ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، تو جب ہر شے اللہ کی طرف سے ہے تو جس میں ہر شے ہے وہ بندوں کی طرف سے تو نہیں ہو سکتا. اب ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں کہا آسیتہ کیوں نہیں کہا، آسینا کیوں کہا؟ جمع کا صیغہ ہے نا، متکلم مال غیر کا، متکلم وحدہ کیوں نہیں کہا؟ فرما دیتا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْتُهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، میں نے ہر شے کو احصا کر دیا ہے امام مبین میں. یہ جمع کا صیغہ کیوں ہے؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. اب سمجھ میں آئی بات کہ انی انزلت کیوں نہیں کہا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انی انزلتہ فی لیلۃ القدر نہیں کہا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہہ کر بتا دیا کہ جو قرآن صامت ہے اس کے لیے بھی انزلنا کہا ہے، جو قرآن ناطق ہے اس کے لیے بھی آسینا کہا ہے، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے اگر قرآن صامت کے منکر بنو گے تو بھی عذاب میں کروں گا، قرآن ناطق کے منکر بنو گے غدیر میں عذاب میں کروں گا. امامت کی بابت ایک جملہ ذرا اور سماعت کر لیں، آج یہ بھی ڈاکومنٹیشن بن جائے. دیکھیے یہ جو حارث بن نعمان فہری تھا یہ بڑا نیک تھا. یقین کریں کہ اس کی زندگی کی کوئی نماز قضا نہ تھی. کنورٹ ہونے کے بعد ظاہر ہے سب کنورٹڈ ہی تو تھے. میں نے ایک پادری کو، پریسٹ کو کنورٹ کیا، تو میں ظاہر ہے کہ ایک ربائی کو بھی کیا ہے، تو میں پادری کو ساتھ ساتھ لیے پھرتا تھا. تو ایک میرے دوست ہیں جو پریزیڈنٹ بش کے بھی بڑے خاص دوست تھے، 5000 آدمی کو جمعہ پڑھاتے ہیں. ایک دن مجھ سے فرمانے لگے کہ علامہ ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کنورٹڈ کو ساتھ ساتھ لیے پھرتے ہیں. میں نے کہا یہ ہم نے رسول سے سیکھا. تو تھا تو یہ کنورٹڈ اور یہ حج کر کے آ رہا تھا. حج سے تو ویسے ہی گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اللہ آپ سب کو لے جائے. آج کل تو حج ویسے ٹف بھی بڑا ہو گیا ہے. کچھ ٹف ہے سعودیوں کی وجہ سے، کچھ ہمارے امریکن ایجنٹوں کی وجہ سے جو اذیت دیتے ہیں، تنگ کرتے ہیں ہر اعتبار سے. یہ بھی بہت بڑا ٹیسٹ ہے. اللہ تعالیٰ اس ٹیسٹ میں ہم سب کو کامیاب ہو کامران فرمائے اور اللہ آپ سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے. حج کے بعد تو ایسے ہوتا ہے جیسے شکم مادر سے کوئی باہر آیا ہو، ایسے گناہ دھل جاتے ہیں جیسے بیبی بورن ہوتا ہے. اس طریقے سے حج سے انسان آتا ہے. تو یہ حارث بن نعمان فہری نیک انسان، متدین انسان، نمازی، روزہ دار، حاجی، زکوٰۃ دینے والا، قاری قرآن، تہجد پڑھنے والا، صحابی پیغمبر، نماز با جماعت پڑھنے والا، شب بیدار، انتہائی نیک انسان آیا میدان غدیر میں. اور اس نے صرف نہ نماز سے انکار کیا، نہ روزے سے انکار کیا، نہ حج سے انکار کیا، نہ قرآن سے انکار کیا، نہ اللہ سے انکار کیا، نہ رسول سے انکار کیا، نہ کوئی عمل چھوڑا، نہ کوئی منسک چھوڑا. اس نے صرف کہا کہ یہ تیری طرف سے ہے یا تیرے اللہ کی طرف سے ہے. تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر پتھر آ گیا، جہنم سے پتھر آ گیا اور فنار کر گیا اس کو. حالانکہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب، جب تک ما کان اللہ ہو
युअज़्ज़िबहुम वअन्त फ़ीहिम, जब तक आप हैं उम्मत में अल्लाह अजाब करेगा ही नहीं। नबी के सामने अजाब हो गया, कुरान कहता है अजाब आ ही नहीं सकता जब तक रसूल हो, मगर यहां अजाब आ गया। तवज्जो फरमा लिया आपने देखा यहां अल्लाह राजी था, अल्लाह यहां राजी था, फिर भी अजाब आ गया। और उधर फितरुस पे अल्लाह नाराज था। तो समझने की कोशिश करें, फितरुस पे अल्लाह नाराज था, उसके बावजूद गहवारे से उसको माफी भी मिल गई, शिफा भी मिल गई, पर भी मिल गए। तो एक बात मैंने समझ ली, ये हलाक इसलिए हुआ हारिस कि इस पे अल्लाह राजी था, इमाम नाराज हो गया, और फितरुस बख्शा इसलिए गया उस पे अल्लाह नाराज था, इमाम राजी हो गया। एक आखिरी बात सुने और इजाजत दें, कल यहीं से गुफ्तगू आगे चलेगी। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु मुअज्जिन रसूल भी हैं और खाजिन रसूल भी। जिनको न पता हो वो मार्क कर लें इस बात को। हुजूर के दौर के ट्रेजरार हैं, खजानची हैं, जैसे हमारे हुसैनी के खजानची हैं। उन्होंने आज अपील की है कि मरीजों के लिए शिफा की दुआ भी करनी है। राहत अली मिर्जा के लिए, मोहम्मद रजा के लिए अल्लाह उनको शिफायाब फरमाए, और हाजरीन के लिए भी अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और साथ में डोनेशन अपील भी करनी है। तो डोनेशन अपील वहां करते थे बिलाल, जिनकी सीन और शीन ही ठीक नहीं थी। अजीब है, अशहादो को कहते थे असहदो, हाँ असहदो अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, असहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। देखिए क्या प्यार था हुजूर को कि रेड ब्लड वाले बैठे रहे, और काले को गुलदस्ता आजान पे खड़ा कर दिया। जरा गौर करें, कुरैशी बैठे रहे, हाशमी बैठे रहे, अफ्रीकी को यहां पहुंचा दिया। जरा गौर फरमाए ना। और बल्कि कुरैशियों ने आकर शिकायत भी की। माशाल्लाह जेलसी तो कोई उनसे सीखे। जी हां, जेलसी तो उनसे कोई सीखे जिनकी जेलसी के कसीदे कुरान पढ़ रहा है। अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुम, आले मोहम्मद के साथ हसद वही तो करते हैं जिनको कुछ नहीं दिया है अल्लाह ने। कुरान कह रहा है। तो हासिदों ने आकर कहा कि सरकार गय्यर मुअज्जिनक, अपना मुअज्जिन बदल दे। क्यों? कहा इसलिए कि इसको तो शीन कहनी नहीं आती। अभी नबी नहीं बोले, खुदा बोल पड़ा, और खुदा ने जिब्रील को भेजा कि मेरे हबीब इनके जवाब में कह दे, सीनो बिलालिन शीनुन इंदल्लाह। आपने सुनी है ना हदीस, इन्नमल आमालु बिन्नियात, वो यहां समझिएगा। अल्लाह ने फरमाया इनसे कह दीजिए यहां होती है सीन, अल्लाह तक पहुंचती है तो बन जाती है शीन। कुछ मुलाजा किया है आपने? मुझे एक दोस्त ने कहा कि आप हमें खुला खुला समझा दें। मैंने कहा जैसे सुन्नी और शिया का फर्क है। वो भी सीन और शीन ही तो है। इंशाअल्लाह बशर्ते जिंदगी कल जो हमारी दोनों मजालिस हैं, नजमुल हसन नकवी के घर और भाई यूसुफ साहब के घर, वहां पर इंशाअल्लाह हम और डॉक्यूमेंटेशन पेश करेंगे। और भाई नैयर रिजवी के यहां भी कोशिश हमारी ये होगी कि घरों की जो मजालिस हैं वो बिल्कुल उनमें एक
مٹیریل ایک لفظ بھی ایک جملہ بھی یہاں کا نہ ہے، وہ الگ ڈاکومنٹیشن ہوگی انشاءاللہ، انہیں بھی آپ ریکارڈ کیجئے۔ یہاں پر تو خیر انٹرنیشنل طور پہ یہ پیغام جا رہا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے مجھے یہ بتانے میں خوشی بھی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ کچھ لوگوں نے پہلی تقریر سنی تھی، انہوں نے کل مجھے کالز کی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ پہلی تقریر سے ہماری تشفی ہو گئی کہ امامت واقعاً منصب الہی ہے۔ میں نے کہا ابھی تو 12 آنے دیں، ابھی تشفی نہیں ہوگی، ابھی 12 آنے دیں، انشاءاللہ 12 کے بعد تشفی ہوگی۔ 12 مجلسیں ہیں امامت کے اوپر، آج تیسری مجلس اختتام پذیر ہو رہی ہے اس ایشو پر کہ بلال کو کہا سین بلال شین عند اللہ، ادھر ہوتی ہے سین، ادھر بن جاتی ہے شین۔ اب کارخانہ قدرت سمجھ میں آ گیا نا، قدرت کا کارخانہ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ ادھر سے اگر سین بھی کہو ادھر پہنچے گی شین، تو جس طریقے سے بھی اذا کر لو، اللہ اکبر، آپ کریں گے اپنے طریقے سے، اللہ ایکسپٹ کرے گا اپنے طریقے سے۔ انما الاعمال بالنیات، جس طرح بلال میں خلوص تھا اس طرح عزادار میں خلوص ہو۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے کوئی صاحب یہ کہیں کہ سرکار ہم آپ کو تجویز دیتے ہیں بلال کو ہٹا دیجئے اور کسی فلسطینی کو لے آئیے، مثال کے طور پر ان کی زبان اچھی ہے، تو حضور کہیں گے یہ معاملہ اللہ کا ہے، میرا نہیں ہے۔ اللہ کو بلال کا خلوص اتنا پسند ہے، جملے کی قدر کرنا، عزاداروں کے خلوص کو چیلنج نہ کرنا فلسطین کے ذکر کے ساتھ۔ یہ فکر بلال کا نتیجہ ہے، فکر سلمان کا نتیجہ ہے، فکر بوزر کا نتیجہ ہے، فکر کمیل کا نتیجہ ہے، فکر میثم تمار کا نتیجہ ہے۔ یہ کیا انٹرنیٹ پہ مس یوز کر رہے ہیں آپ ٹیکنالوجی کا؟ آپ کو اور کچھ نظر نہیں آتا، آپ عزاداری حسین پہ حملے کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے قرآن باقی ہے، نظام باقی ہے، کعبہ باقی ہے، خدا کی توحید باقی ہے، رسالت باقی ہے، امامت باقی ہے، شرافت باقی ہے، غیرت باقی ہے، ذہانت باقی ہے، دیانت باقی ہے۔ آپ ہمیں تجویزیں نہ دیں کہ ہم عزاداری کیسے منائیں، ہمیں اہل بیت بتا گئے ہیں کہ کیسے منائیں، ہمیں انہوں نے بتا دیا ہے کہ ہم کیسے منائیں، ہم ویسے ہی منائیں گے جیسے بلال نے اذان دی تھی۔ تو بس تقریر تمام ہوئی، صرف ایک کا جملہ یاد رکھیں، پورا یونینیمس اجماع ہوا بلال کو ہٹانے پر، پورا اجماع ہوا، باقاعدہ پوری شورا بیٹھی، سب کی رائے تھی کہ بلال ہٹ جائیں۔ حضور نے سب کی رائے کو مسترد کیا اور اللہ کی رائے کو اور اپنی رائے کو پریفر کیا۔ اب میں ایک جملہ کہوں گا، شکاگو کی تاریخ میں عمر بھر یہ جملہ یاد رکھنا، سارے کے سارے مسلمان ایک طرف ہو جائیں، وہ مؤذن نہیں بدل سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مولا سلامت رکھے۔ جوانوں جملے کی قدر کرنا، سارے مسلمان اجماع کر لیں تو مؤذن نہیں بدل سکتے، اذان نہ واجب ہے نہ فرض ہے۔ خدا نہ سمجھنے کی کوشش کرنا،
اذان تو سنت ہے، اذان تو سنت ہے، کچھ ملاحظہ فرما لیا؟ تو اگر سارے مسلمان اکٹھے ہو جائیں تو بلال جیسے مؤذن کو نہ بدل سکے کہ جن کی زبان میں عیب بھی ہے، تو سارے مسلمان شورا کے ذریعے اس امام کو کیسے بدلیں گے جو بے عیب ہے؟ انشاءاللہ وقت پہ آتے رہیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے بڑا زبردست ریسرچ ورک امامت کے عنوان پر آپ کی خدمت میں پیش ہوتا رہے گا۔ یاد رکھیے گا، یہ کربلا کی جنگ امامت کی جنگ ہے، ملوکیت کے خلاف۔ یہ امامت کی جنگ ہے ظلم کے خلاف، امامت کی جنگ ہے بربریت کے خلاف، امامت کا معرکہ ہے غصب کے خلاف، امامت کی جنگ ہے جعل سازی کے خلاف۔ اسی لیے حسین ابن علی جب کربلا پہنچے تو 6 سواریاں بدلنی پڑی، 6 گھوڑوں نے کربلا سے آگے جانے میں انکار کر دیا، 6 سواریاں بدلی۔ جب 6ٹھی سواری نے بھی انکار کیا تو سرکار کہتے ہیں ابو الفضل ذرا اس بستی والوں کو بلا کے لے آئیے۔ بستی والے آئے، ابھی بستی والے آ ہی رہے تھے کہ ادھر ماں جائی نے ایک جملہ کہا، بھیا ہم جب سے مدینہ سے چلے ہیں نا، جہاں ہمارا قافلہ پڑاؤ کرتا ہے تو میرے کانوں میں کسی بی بی کی رونے کی آواز آتی ہے۔ کہاں ماں جائی؟ یہ ماں فاطمہ زہرا ہے۔ جیسے جیسے ہم نے مدینہ چھوڑا ہے اماں نے بھی مدینہ چھوڑ دیا، اماں ہمارے ساتھ۔ دوسرا جملہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے مقتل کا، بڑا عجیب جملہ ہے۔ دوسرا جملہ یہ ہے، بھیا جب ہم یہاں پہنچے نا جہاں آپ کے گھوڑوں نے چلنے سے انکار کر دیا تو ایک تیز ہوا چلی اور اس ہوا میں سے مجھے آپ کے خون کی خوشبو آئی۔ بس اب حسین نے جملہ کہا، ہا ہونا محت رحالنا، ہماری منزل آ گئی، ہا ہونا تسفک دماؤنا، ہمارے خون کی ندیاں بہنے والی جگہ آ گئی، ہا ہونا یقتل ابناؤنا، ہمارے بیٹوں کی قتل گاہ آ گئی۔ اتنی دیر میں بنی اسد پہنچے۔ بنی اسد میں سے کچھ بزرگ آگے آئے، میرے مولا نے پوچھا تم اس سرزمین کا نام بتا سکتے ہو؟ یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے، یہ ڈاکومنٹیشن کے لیے۔ کل جو دن کی دونوں مجالس ہیں ان میں بتاؤں گا کہ مصائب در اصل جو بیان کیے جاتے ہیں وہ ہماری کم علمی کو تعلیم میں بدلنے کے لیے، ورنہ معصوم تو جانتے ہیں۔ یہ صرف ہمارے لیے پوچھا ہے کہ کوئی اس جگہ کا نام بتاؤ۔ کسی نے کہا اس کا نام ہے ناصریہ، کسی نے کہا اس کا نام ہے ماریہ، کسی نے کہا اس کا نام ہے غازریہ، کسی نے کہا اس کا نام ہے شاطی الفرات، کسی نے کہا اس کا نام ہے بابل، کسی نے کہا اس کا نام ہے نینوا۔ امام پوچھتے ہیں حل لہا اسم آخر، بنی اسد والو اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ ایک انتہائی بوڑھا اٹھا، اس نے کہا یقال لہا کرب و بلا، اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ بھائی یہ سننا تھا۔ حسین نے رکابوں میں سے پاؤں نکال لیے اور کہا اللہم انی اعوذ من الکرب والبلا،
اللہ اکبر، کربلا آ گئی۔ 2 محرم کو حسین ابن علی کربلا پہنچے۔ آج میرا مولا کربلا پہنچ چکا ہے۔ آج میرے مولا کے خیمے نصب ہو رہے ہیں۔ آج غازی خیموں کو نصب کر رہے ہیں۔ آج غازی کناتے لگا رہے ہیں فرات کے کنارے پہ، القمہ کے کنارے پہ۔ اور اس خاص غرض سے بھی غازی نے نہر کے قریب خیمے لگائے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، حصول آب میں تکلیف نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حسین ابن علی نے بنی اسد والوں سے ایک جملہ کہا، بنی اسد والوں، میں 60,000 درہم دیتا ہوں، 4 مربع میل اراضی تم سے خرید کرتا ہوں۔ یہ جائیداد تھی حسین ابن علی کی، بے نامہ لکھا گیا علی اکبر کے نام۔ اللہ اکبر۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جب حسین کی 4.5 سالہ بیٹی ملی تھی نا بابا کو، تقریباً عرصے کے بعد زندان شام میں جب سر آیا تھا نا بابا کا، تو بی بی نے جو بیان کیے تھے نا، ان بیانوں میں ایک بیان یہ تھا کہ بابا ارمان اس بات کا ہے کہ اکبر کی جاگیر میں شمر نے مجھے تماچے۔ اجرکم علی اللہ، ماشاء اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ حسین ابن علی کہتے ہیں یہ جگہ میں خرید کرتا ہوں 60,000 درہم میں، 4 مربع میل اراضی، یہ جس کو خاک شفا کہتے ہیں، اور میں ساری کی ساری تمہیں ہبہ کرتا ہوں، صرف ہائر کی جگہ مجھے دے دو، صرف جہاں ہماری لاشیں دفن ہو، باقی ساری میں تمہیں ہبہ کرتا ہوں۔ اس کی شرط یہ ہے، اس کی شرط ہے، میں ساری زمین تمہیں واپس کرتا ہوں، تم کاشتکاری کرنا، اپنے لیے استعمال کرنا، شرط یہ ہے کہ جب ہمارے لاشیں بے گورو کفن پڑے ہوں تو تم ان پہ تھوڑی تھوڑی خاک ڈال دو، ہماری لاشوں کو دفن کر دینا۔ اللہ اکبر۔ ایک شرط اور سنیں گے، ایک شرط اور یہ کہی کہ جب کوئی ہمارا زائر ہماری قبروں کا نشان پوچھتا ہوا آئے تو تم انگلی پکڑ کے ہماری قبروں پہ لے آنا، اور 3 دن تک ہمارے زائر کو اپنا مہمان رکھنا۔ جب پہلی مرتبہ زیارت حسین پہ گیا، پہلی مرتبہ جب میں کربلا گیا تو ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا، اس نے ساری مجھے زیارتیں کرائیں اور مجھ سے کہتا ہے شیخ کیا ممکن ہے کہ تم آج دوپہر کا کھانا میرے گھر کھاؤ؟ صدام کا دور تھا، سہمے ہوئے لوگ تھے، ڈرے ہوئے لوگ تھے، حسن البکر کا دور ختم ہوا تھا۔ میں وہاں پہنچا اور جب میں اس کے گھر گیا تو روتا روتا وہ مجھے بغل گیر ہو گیا اور مجھے کہتا ہے کہ اے زائر حسین مجھے معاف کر دینا، قیامت کے دن حسین سے میری شکایت نہ کرنا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا میں بنی اسد سے ہوں۔
جزاک اللہ مولا سلامت رکھے، مولا آپ کو سوائے غم آل محمد کے کسی غم میں نہ رولا۔ میں بنی اسد سے ہوں، حسین ابن علی نے کہا تھا ہمارے ظاہر کو 3 دن مہمان رکھنا، حسین سے میری شکایت نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ، یہ میں چاند رات سے محسوس کر رہا ہوں۔ یہ مصائب پڑھ کے رلانا یہ کوئی آرٹ نہیں ہے، یہ فن نہیں ہے، یہ عبادت ہے۔ یہ اسی وقت ہوتی ہے جب معصوم راضی ہو۔ اللہ اکبر۔ کسی کو رلانا بڑا مشکل ہوتا ہے، روتا انسان اسی وقت ہے کہ جب مادر حسین کی دعائیں شامل ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں چاند رات سے اتنا گریہ ہو رہا۔ اللہ اکبر۔ اے بنی اسد، تم ایک احسان کر دینا اس کے عوض میں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ جب ہمارے لاشیں بے گور و کفن پڑے ہوں تو ہماری لاشوں کو مٹی ڈال کے دفن کر دینا۔ اب پتہ نہیں حسین ابن علی نے کیا سوچا، کہا کہ اب تم چلے جاؤ، تم ذرا اپنی عورتوں کو بھیج دو۔ اب جو بنی اسد کی عورتیں آئیں تو امام کہتے ہیں میں بھی زینب کا بھائی ہوں، میں بھی ام کلثوم کا بھائی ہوں، میں بھی رقیہ کا بھائی ہوں۔ بیویو، اگر حکومت کی وجہ سے تمہارے شوہر، تمہارے مرد مجبور ہوں تو تم پانی لینے کے بہانے نہر پہ آ جانا، تھوڑی تھوڑی مٹی اٹھا لینا، ہماری لاشوں پہ ڈال دینا، ہماری لاشیں بے گور و کفن نہ رہے۔ پتہ نہیں حسین کو کیا خیال آیا کہ بیویو اب تم چلی جاؤ، بیویو اب تم چلی جاؤ، ذرا اپنے بچوں کو بھیج دینا، بس آپ ذرا قابو میں رہنا ہے۔ مصائب کے جملے آ رہے ہیں۔ جب چھوٹے چھوٹے بچے آئے نا، میرے مولا کہتے ہیں میں بھی اصغر کا باپ ہوں۔ اللہ اکبر۔ اے بنی اسد کے بچوں، اگر تمہارے ماں باپ مجبور ہو تم اپنی آغوشوں میں، اپنی گودوں میں تھوڑی تھوڑی مٹی ڈال لینا، ہم غریبوں کی قبروں پہ ڈال دینا۔ جزاک اللہ۔ آ گیا وہ وقت 12 محرم کو اللہ اکبر، یہ بنی اسد بیلچے ہاتھوں میں لے کر مٹی کھود رہے ہیں اور کوفہ کا رخ کر کے کہتے ہیں اے لاشوں کے وارث، اگر ہو سکے تو آ جا، اس لیے کہ لاشوں کی پہچان ہوتی ہے سروں کے ساتھ۔ سر تو ہے نہیں، ہم کیسے پہچانے اکبر کا لاشا کون سا، ہم کیسے پہچانے قاسم کی لاش کہاں ہے، اولو محمد کے لاشیں کہاں ہیں۔ اتنے میں لنگر کی آواز آئی، بیڑیوں کی آواز آئی، زنجیروں کی آواز آئی، بنی اسد چھپ گئے۔ کہ چھپو نہیں، میں سجاد ہوں، میں زین العابدین ہوں، میں تمہیں بتانے آیا ہوں۔ ایک ایک لاش دفنائی، بس زحمت تمام ہوئی، ایک ایک لاش دفنائی۔ باقی مصائب 12 کو پڑھوں گا، صرف ایک کا ایک جملہ، ساری لاشیں دفن ہو گئی۔ ایک لاش ایسی تھی کہ جو چٹائی میں رکھنی پڑی،
सादात मुझे माफ कर देना, सादात मजलिस मुझे माफ कर देना। एक लाश ऐसी थी जिसे चटाई में रखना पड़ा, बनी असद से चटाई मंगवाई, अपने बाबा की हड्डियों को, अपने बाबा की पसलियों को, अपने बाबा के गोश्त को हुसैन के बेटे ने उठाया और कब्र में रखा और कहा कब्र से मातम हुसैन। कयामत बन के सुगरा पर मुहर्रम आ गया है, कयामत बन के सुगरा पर मुहर्रम आ गया है, कयामत बन के सुगरा पर मुहर्रम आ गया है, कयामत बन के सुगरा पर मुहर्रम आ गया है, कयामत बन के सुगरा पर मुहर्रम आ गया है, कयामत बन के सुगरा पर मुहर्रम आ गया है, कयामत बन के सुगरा पर मुहर्रम आ गया है, कयामत बन के सुगरा पर मुहर्रम आ गया है। नहीं आए अली अकबर मुहर्रम आ गया है, कयामत बन के सुगरा पर मुहर्रम आ गया है, कयामत बन के सुगरा पर मुहर्रम आ गया है, कयामत बन के सुगरा पर मुहर्रम आ गया है, कयामत बन के सुगरा पर मुहर्रम आ गया है, कयामत बन के सुगरा पर मुहर्रम आ गया है। नहीं आए अली अकबर मुहर्रम आ गया है, कयामत बन के सुगरा पर मुहर्रम आ गया है, कयामत बन के सुगरा पर मुहर्रम आ गया है, कयामत बन के सुगरा पर मुहर्रम आ गया है। खुदा जाने मदीने में ये कैसी
چڑھتا ہے نبی کا گھر محرم آ گیا ہے قیامت بن کے صغرا پر محرم آ گیا ہے قیامت بن کے صغرا پر محرم آ گیا ہے قیامت بن کے صغرا پر محرم آ گیا ہے قیامت بن کے صغرا پر محرم آ گیا ہے بہن بیمار ہے بھائی تمہاری راہ تکتی ہے تمہاری یاد میں صغرا تڑپتی ہے سکتی ہے کہا کرتی ہے یہ رو کر محرم آ گیا ہے قیامت بن کے صغرا پر محرم آ گیا ہے قیامت بن کے صغرا پر محرم آ گیا ہے قیامت بن کے صغرا پر محرم آ گیا ہے قیامت بن کے صغرا پر محرم آ گیا ہے بھرا گھر آل پیغمبر کا صغرا کی نظر میں ہے خدا یا خیر ہی کرنا علی اصغر سفر میں ہے سلامت ہو علی اصغر محرم آ گیا ہے قیامت بن کے صغرا پر محرم آ گیا ہے قیامت بن کے صغرا پر محرم آ گیا ہے نہیں آئے علی اکبر محرم آ گیا ہے قیامت بن کے صغرا پر محرم آ گیا ہے قیامت بن کے صغرا پر محرم آ گیا ہے قیامت بن کے صغرا پر محرم آ گیا ہے نہ جانے مجھ کو گھبراہٹ ہے کیوں بھیا چلے آؤ میں تم کو ڈھونڈتی پھرتی خوبصورت تو دکھا جاؤ بہن ہے بھائی نوحہ گھر محرم آ گیا ہے قیامت بن کے صغرا پر محرم آ گیا ہے قیامت بن کے صغرا پر محرم آ گیا ہے قیامت بن کے صغرا پر محرم آ گیا ہے قیامت بن کے صغرا پر محرم آ گیا ہے شہ والا پہ مقتل میں ابھی وہ وقت آنا ہے ضعیفی میں جواب بیٹے کہ لاشے کو اٹھانا ہے لٹے گی آل پیغمبر محرم آ گیا ہے قیامت بن کے صغرا پر محرم آ گیا ہے قیامت بن کے صغرا پر محرم آ گیا ہے نہیں آئے علی اکبر محرم آ گیا ہے قیامت بن کے صغرا پر محرم آ گیا ہے قیامت بن کے صغرا پر محرم آ گیا ہے
بہن بیمار ہے بھائی تمہاری راہ تکتی ہے، تمہاری یاد میں صغرا تڑپتی ہے سسکتی ہے، کہا کرتی ہے یہ رو کر محرم آ گیا ہے، قیامت بن کے صغرا پر محرم آ گیا ہے، قیامت بن کے صغرا پر محرم آ گیا ہے، نہیں آئے علی اکبر محرم آ گیا ہے، قیامت بن کے صغرا پر محرم آ گیا ہے، قیامت بن کے صغرا پر محرم آ گیا ہے، شہ والا پہ مقتل میں ابھی وہ وقت آنا ہے، ضعیفی میں جواب کے لاشے کو اٹھانا ہے، لٹے گی آل پیغمبر محرم آ گیا ہے، قیامت بن کے صغرا پر محرم آ گیا ہے، قیامت بن کے صغرا پر محرم آ گیا ہے، قیامت بن کے صغرا پر محرم آ گیا ہے، قیامت بن کے صغرا پر محرم آ گیا ہے، فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے،
خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، بیمار ہوں مرتی ہوں، بیمار ہوں مرتی ہوں یہ سب تم کو پتا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، بیمار ہوں مرتی ہوں، بیمار ہوں مرتی ہوں یہ سب تم کو پتا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، سب پڑھے نام مولا، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، بیمار ہوں مرتی ہوں، بیمار ہوں مرتی ہوں یہ سب تم کو پتا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، بیمار ہوں مرتی ہوں، بیمار ہوں مرتی ہوں یہ سب تم کو پتا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، جس روز سے دیکھا ہے محرم کا نیا چاند، جس روز سے دیکھا ہے محرم کا نیا چاند، یہ کیسے لکھوں بابا، یہ کیسے لکھوں بابا کہ دل ٹوٹ گیا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا
لکھا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے۔ جس روز سے دیکھا ہے محرم کا نیا چاند، جس روز سے دیکھا ہے محرم کا نیا چاند، یہ کیسے لکھوں بابا، یہ کیسے لکھوں بابا کہ دل ٹوٹ گیا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے۔ سب پڑھے نام مولا۔ خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے۔ تم جب سے گئے گھر سے یہ گھر قبر ہے میری، تم جب سے گئے گھر سے یہ گھر قبر ہے میری، میں زندہ ہوں ایسے کہ، میں زندہ ہوں ایسے کہ کوئی لاش پڑا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے۔ بیمار ہوں مرتی ہوں، بیمار ہوں مرتی ہوں یہ سب تم کو پتا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے۔ بابا مجھے ڈستی ہے یہ تنہائی وطن کی، بابا مجھے ڈستی ہے یہ تنہائی وطن کی، یہ گھر کی اداسی ہے، یہ گھر کی اداسی ہے تو پھر قبر میں کیا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے۔ بابا مجھے ڈستی ہے یہ تنہائی وطن کی، بابا مجھے ڈستی ہے یہ تنہائی وطن کی، یہ گھر کی اداسی ہے، یہ گھر کی اداسی ہے تو پھر قبر میں کیا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے۔ بابا مجھے ڈستی ہے یہ تنہائی وطن کی، بابا مجھے ڈستی ہے یہ تنہائی وطن کی، یہ گھر کی اداسی ہے، یہ گھر کی اداسی ہے تو پھر قبر میں کیا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے،
فاطمہ صغرا نے یہ بابا کب لوٹ کے گھر آؤ گے کب لوٹ کے گھر آؤ گے بھیا علی اکبر کب تک میں تکوں راہ کہ پتھرا گئی آنکھیں اب تو میری سانسوں کا بھروسہ نہیں کوئی اب جینے کی حسرت سے بھی گھبرا گئی آنکھیں وعدہ تو کیا بابا نبھانے نہیں آئے وعدہ تو کیا بابا نبھانے نہیں آئے بیمار سے کس بات پہ بیمار سے کس بات پہ منہ پھیر لیا ہے خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے بیمار ہوں مرتی ہوں بیمار ہوں مرتی ہوں یہ سب تم کو پتا ہے خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے وعدہ تو کیا وعدہ نبھانے نہیں آئے وعدہ تو کیا بابا نبھانے نہیں آئے بیمار سے کس بات پہ بیمار سے کس بات پہ منہ پھیر لیا ہے خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے بابا میرا یہ سوچ کے پھٹ جاتا ہے سینہ تم جب سے گئے اجڑا ہے نانا کا مدینہ خاک اڑتی ہے اس گھر سے خاک اڑتی ہے اس گھر سے جہاں رہتی ہے صغرا بھائی نہیں بابا نہیں دشوار ہے جینا لوٹاتے ہیں گھر شام کے ہوتے ہی پرندے لوٹاتے ہیں گھر شام کے ہوتے ہی پرندے
کنبہ میرا کیوں ابھی، کنبہ میرا کیوں ابھی سفر میں ہی رہا ہے. خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے. خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے. خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے. بیمار ہوں مرتی ہوں، بیمار ہوں مرتی ہوں، یہ سب تم کو پتا ہے. خط فاطمہ صغرا نے